سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد قیام پاکستان اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غیر مسلم شہری ہمارے قومی ساخت کا ناگزیر حصہ ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ 5 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ سعودی عرب کے اپنے ہم منصب اور دوسرے اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پاکستان اور چین نے باہمی فائدے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے ممتاز کشمیری رہنما شیخ عبدالعزیز کو ان کے 14ویں یوم شہادت کے موقع پر جو آج منایا جا رہا ہے، زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے قیام میں اقلیتوں کی قربانیوں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم کے نصب العین کے مطابق ایک روشن خیال معاشرے کی تعمیر کے عظیم مقصد کے حصول کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام تر کوششوں اور ان کی فلاح بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، کیونکہ آئین میں ان کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ صدر نے خصوصاً تعلیم، صحت اور سماجی بھلائی کے شعبوں میں اقلیتوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 11 اگست کو اقلیتوں کے دن کے طور پر منانے کا مقصد پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کے گراں کردار کا اعتراف کرنا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقلیتوں کا قومی دن منانے کا مقصد قومی ترقی میں ہمارے غیر مسلم پاکستانی شہریوں کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے اقلیتوں کی بہتری اور فلاح و بہبود، قومی زندگی اور ترقی میں ان کی مکمل شمولیت کے لیے اتحادی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ غیر مسلم شہری ہماری قومی ساخت کا ایک ناگزیر حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ان کے قابل قدر کردار کا اعتراف کرتے ہیں اور ملک کے لیے خدمات پر ان سے اظہار تشکر بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان میں کثیر قومی معاشرے کا تصور پیش کیا تھا، جہاں ریاست کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ اسلام انسانیت کے احترام کا مذہب ہے۔ اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق بنیادی انسانی اصولوں کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ اسلام کبھی بھی دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی جبری مذہب تبدیلی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 14 اگست کو پرچم کشائی کی تقریب میں دوبارہ ریکارڈ کیے گئے قومی ترانے کا سرکاری طور پر اجرا کریں گے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کی وزارت کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ڈیجیٹل تصویری نمائش سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ دوبارہ ریکارڈ کیے گئے قومی ترانے کا پرومو آج عوام کے لیے جاری کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں وزیر اعظم کی ہدایات پر تقریبات کا ایک کیلنڈر ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی متنوع ثقافت اور ورثے کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بعد میں آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ میں زراعت، صنعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے برآمدات بڑھانے، مہنگائی کم کرنے اور لوگوں کو سہولتیں دینے جیسے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی پالیسیاں درست سمت میں گامزن ہیں۔ ان پالیسیوں کے نتیجے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عوام کو درپیش مشکلات کم کرنے کے لیے سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ 5 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ دورے کے دوران وزیر داخلہ سعودی عرب کے اپنے ہم منصب اور دوسرے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر داخلہ عمرہ بھی ادا کریں گے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ہنگامی امداد کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ ادارے نے 40,000 سے زائد لوگوں میں راشن کے پیکٹ تقسیم کیے، جبکہ 6,000 کے قریب سیلاب متاثرین کو خیمے، مچھردانی اور کمبل فراہم کیے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نکاسیاب آب کے 117 پمپ بھی لگائے۔ NDMA کے مطابق زیادہ تر امداد بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تقسیم کی گئی۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو 60,000 لیٹر سے زائد پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے باہمی فائدے کے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اور پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی زور دیا۔ سینٹ کے چیئرمین نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی تعاون پر مبنی تصویراتی شراکت داری تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں چین کے کارکنوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان چین کا قریبی دوست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین علاقائی امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ٹوگو کے وزیر خارجہ رابی ڈیوسی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے اور ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ آج اسلام آباد میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سینٹ کے چیئرمین نے صحت، زراعت، دفاع کے شعبوں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ایک مشترکہ کاروباری کونسل کے قیام کی تجویز بھی دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوج نے آج صبح 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری نوجوانوں پر اثر انداز ہونے اور آزادی کی جدوجہد کو دبانے کے لیے خوف کا ماحول پیدا کرنے کی بھارت کی ایک اور سازش ہے۔ بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات سے قبل حالیہ واقع بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی اپنے گھناؤنے مقاصد کے حصول کے لیے سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس سے قبل راجوری کے علاقے پارگال میں بھارتی فوجی کیمپ پر حملے میں 3 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ممتاز کشمیری رہنما شیخ عبدالعزیز کا 14واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے شیخ عبدالعزیز کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر زیر حراست وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں تحریک آزادی کے لیے کشمیر کے لیے شہید رہنما کی خدمات کو اجاگر کیا۔ شیخ عبدالعزیز کو بھارتی فوج نے 11 اگست 2008 کو اس وقت فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا جب وہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی اقتصادی ناکہ بندی کے خلاف سری نگر سے کنٹرول لائن کی طرف ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ جنوبی کوریا میں اس ہفتے ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں جو ایک ریکارڈ ہے، ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے جبکہ 8 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں جو 80 سال میں ہونے والی بارشوں میں شدید ترین ہے، سیلاب آ گیا ہے۔ بارشوں سے دارالحکومت سیول اور اس کے ارد کا علاقہ متاثر ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، سندھ، شمالی مشرقی اور جنوب بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ گرج چمک اور بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور کشمیر میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 30، کراچی اور کوئٹہ 34، پشاور 38، گلگت 35 اور مری 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ